अच्छा मेरे भाइयों, ये रियल टाइम जो क्वेश्चंस का पूरा थदा आया हुआ है, मेरा तो ख्याल है ये 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे कवर हो जाए। वर्डिक्ट दूंगा, जहां पर कोई तफसील रिक्वायर्ड होगी तो आपको कोई पुरानी वीडियो रेफर करूंगा। मसलन अगर आपने इसमें मियां वाली कोई बात पूछी है तो मैं आपको कोई पुरानी वीडियो बताऊंगा दोबारा से, तो मियां वाला वाकया नहीं मैंने आपको सुनाना। लेकिन यहां आने का एक प्रोटोकॉल यह है कि कम से कम मैं एक वर्डिक्ट दे दूं उस क्वेश्चन के ऊपर, हमारा मौकिफ आपके सामने आ जाए। बाकी तफसीलात के लिए वीडियोस मौजूद हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज जमात के साथ पढ़ना इमाम के पीछे यह हर मुमिन मर्द के ऊपर वाजिब है। बाकी जिस इमाम के पीछे आपको ज्यादा नमाज पढ़ने का मजा आता है, वो अच्छे तरीके से नमाज पढ़ाता है, आप उसके पीछे जाके पढ़ें। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे इलाके में कोई भी नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ाता और मैं घर में नमाज पढ़ लूं, फिर हम आपको कहेंगे कि भले इमाम का अकीदा खराब भी है, तब भी आपने मुसलमानों की जमीयत से अलग नहीं होना। यह खवारिज का तरीका है कि वो उम्मत की मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं। आपने नमाज इमाम के पीछे पढ़नी है। इसमें जो वसाविस आते हैं, बरेलवी कहते हैं इमाम काबा गुस्ताखे रसूल है, उसके पीछे नमाज नहीं होती। वहाबी कहते हैं कि बरेलवी मुशरिक है, इनके पीछे नमाज नहीं होती। या तो दोनों को ठीक मान ले, फिर किसी के पीछे भी ना पढ़े, या हमारी तरह दोनों को गलत माने कि नमाज हो जाएगी, उनकी बुराई का वबाल उन पर होगा। इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देख लें, शिर्क वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। मेरा इंटरनेट का काम है, बाज दफा ये क्या लिखा हुआ है तो पूछ लेना था। ये क्या है, किसका सवाल है जी? इंटरनेट वाला सवाल आपका था तो आप सामने बैठ के नहीं इनसे पूछ सके यार, टाइम जाया कर दिया हमारा। क्या लिखा हुआ आगे? फालतू तारे होती हैं। हाँ, तो वो ये कहते हैं तारे इस्तेमाल कौन सी तारे? फालतू तारे को खराब खंभों पे पड़ी। हाँ, अगर वो कंपनी की तरफ से उनको फारिग छोड़ दिया गया, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस के बैनर्स भी लगे रहते हैं, बाद में लोग उन बैनर्स को यूज करते हैं अपने कामों के लिए, बशर्ते कि वो इलेक्शंस के बाद आप उतारें, फिर तो ठीक है। लेकिन इलेक्शन से पहले तो आप बैनर्स ना उतारें, और ना किसी की जो तार इस्तेमाल में है वो आप काट के अपने खाते में डाल लें, ये ना करें। अगर वो वाकई फालतू है या आपने खुद फैसला करना है तो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने कहा था कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने बगैर वजू के सजदे शुक्र तिलावत किया, जबकि सुनन अल कुबरा भाई की में अब्दुल्ला बिन उमर का कौल मौजूद है जिसमें उन्होंने बगैर वजू के सजदा करने से मना फरमाया। हमने जो कुछ बताया मेरे भाई वो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। बाकी ये जो आपने रवायत बयान की है, इस रवायत को उसी की सूरत में समझा जाएगा कि प्रेफरेबल तो यही है कि इंसान वजू की हालत में इस तरह के काम करे, लेकिन अगर कोई बगैर वजू के भी करता है तो जवाज मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने खुद करके बता दिया। इस तरह के अल्फाज से वो चीजें वायलेट नहीं हो जाती हैं, और वो भी उस सूरत में अगर इसकी सनद दुरुस्त है तो। कुरान पाक हिफ्ज करके भूल जाते हैं, क्या ये गुनाह है? जी बिल्कुल गुनाह है। अगर कोई शख्स कुरान भूल जाए, हाफिज़े कुरान और साथ मेरा नाम लिखें, तो कई एक वीडियोस खुल जाएंगी। गुनाह का काम है, आप भूल गए तो दोबारा याद करें, और अगर दोबारा याद करने के हालात और वाकयात नहीं है तो फिर तौबा काफी है, अल्लाह की तरफ रुजू लाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ना देने की दलील आप हजरत उमर की देते हैं, मगर तिर्मिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है इसमें आप अलैहिस्सलाम के वसीले का जिक्र है। जी ये जो तिर्मिज़ी की आप रवायत बता रहे हैं तो हमने भी बयान की हुई है, हमने का भी इस रवायत का इनकार किया। ये इब्न माजा में भी है, जो उसमें लिखा है वो आप करें, उसमें जो लिखा है वो तो आप करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसमें तो अल्फाज है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपके जरिए से, आपके वसीले से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूं, और ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। अगले अल्फाज क्या है? ऐ अल्लाह मेरे नबी की दुआ मेरे हक में कबूल फरमा। यानी नबी इस्लाम सामने मौजूद थे ना। ये वही वाला वसीला शख्सी है जो हजरत उमर ने किया था, सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना। ऐ अल्लाह पहले पहल हम तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, और वो वसीला यही होता था जो तिर्मिज़ी और इब्न माजा में है कि रसूलुल्लाह से जाके दुआ करवाते थे। उसमें आगे अल्फाज है, मेरे नबी की शफात, मेरे नबी की दुआ मेरे हक में कबूल फरमा। अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए, तो हम दोनों हदीसों में अमल कर रहे हैं। नबी इस्लाम आज दुनिया में मौजूद हो तो हम नबी इस्लाम से ही जाके दुआ करवाएंगे। वसीले के नाम पर धोखा, ये मेरी वीडियो देख लेंगे, मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ उसमें। घर वाले बाबों की बात करें और उनको समझाया जाए कि ये गलत है अहादीस और कुरान पाक को सामने रखकर, लेकिन वो फिर भी ना माने तो मुझे चुप कर जाना चाहिए। जी चुप कर जाए, सब्र करें। घर वालों को सिर्फ बताना ही मकसद था। आपका जो जोर चल सकता है वो बीवी बच्चों पे है, माँ बाप के ऊपर आप जोर नहीं चला सकते, सिर्फ दावत देंगे। और दूसरा, मैंने बारहा अर्ज किया कि उन्हें यह ना कहा करें कि आपके बाबे गलत हैं, उन्हें यह कहा करें कि मुझे बताओ मैं किधर गलत हूं, तो जो गलती वो निकालें। सबसे बड़ी उन्होंने गलती आपकी नमाज में निकालनी है जो उनको चुभती है, तो उन्हें बताएं कि जी ये नमाज तो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है और आपकी नमाज जो है वो कादियानियों के बैतुल हम्द में पढ़ी जाती है। लो जामो, ये नमाज तो अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियत तालबीन में लिखी हुई है, जिनके नाम की आप ग्यारहियां खा रहे हो। तुम्हारी नमाज तो उन्होंने नहीं लिखी, उल्टा उन्होंने हनफियों को गुमराह फिरका लिखा हुआ है। लो जामो, राम है। फिरका बाजों को समझाने का तरीका, ये मेरी वीडियो देख लें। और मजलिस 50 इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अगर किसी के घर वाले सारे खराब हो, मतलब दुनियावी लिहाज से, मगर मैं अल्लाह का शुक्र
دین کی راہ اور اچھا انسان مگر پھر بھی دنیاوی تانے ملتے ہیں اور رشتہ بھی نہیں ہوتا, اس کا کیا حل ہے؟ انشاءاللہ حوریں ملیں گی, بے فکر رہیں. آپ لوگ تو یہ کہتے تھے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹتا, میں تیرے سامنے شہید ہو جاتا, ایتھے ایک رشتہ نہیں پہ ہوتا تو ایڈی مصیبت کھڑی کیتی ہے. ہاں, صحابہ کرام نے تو اتنے مشکل مرحلے دیکھے ہیں کہ باپ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا ہے اور بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کی طرف سے, اور باپ نگاہوں کے سامنے قتل ہو رہا ہے, مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعرہ لگاؤں یا پھر میں اپنے باپ کے کفر پہ مر جانے کے اوپر غم کروں. آپ اس کیفیت کو سوچ سکتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ. اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے ہاں عام رویہ یہ ہے کہ قرآن کو حدیث کے سہارے سمجھا جاتا ہے. کیا آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن اپنے اصلی مشن میں سمجھا جائے؟ قرآن روایات کا محتاج نہیں ہے. بالکل عقیدے میں قرآن روایات کا محتاج نہیں ہے, لیکن جب قرآن ہی ہمیں کہے کہ آپ نے سنت کی طرف جانا ہے, پھر میں کیا کروں؟ قرآن کی ان آیات کو چھوڑ دوں اور کافر ہو جاؤں؟ قرآن ہی مجھے کہہ رہا ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ہی مجھے کہہ رہا ہے نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کا حکم مانا. اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی تھی نا. اب جو قرآن خود حکم دے رہا ہے اس کو میں چھوڑ دوں؟ قرآن میرے کفر اور اسلام کا فیصلہ کر رہا ہے نماز کے اوپر, کر رہا ہے کہ نہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. لیکن طریقہ نہیں بتا رہا. جس سے میرا ایمان جڑا ہوا ہے, میری آخرت جڑی ہوئی ہے, ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل نماز, اس کا طریقہ نہیں بتا رہا. اب نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کی روح سے میں کافر ہو جاتا ہوں, اور نماز پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہوں تو اس میں طریقہ موجود نہیں. میں کیا کروں؟ میں وہی کروں گا جو قرآن نے بتایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں سنت یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث وہ پڑھ کے نبی الاسلام کے ذریعے قرآن حکیم کے اس حکم پر عمل کروں گا. ہمیں کوئی قرآن کی دھونس نہ لگائے, ہم سے زیادہ کوئی قرآن بیان نہیں کرتا, بلکہ دنیا میں قرآن کی خدمت صرف انہی لوگوں نے کی ہے جو حدیث کے ماننے والے ہیں. ایک بندہ بتائیں جس نے قرآن کی خدمت کی ہو اور وہ منکرین احادیث میں سے ہو, اللہ نے اسے توفیق دی ہو. دیکھیں نا, جب بندہ ایک دعویٰ کرتا ہے تو اس میں اس کو نظر آنا چاہیے نا. مثلا اگر بابوں کے ماننے والے بابوں کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بابا پروڈیوس کریں گے, وہ بتائیں گے دیکھیں ہمارا بابا تھا امام غزالی, اس نے پورا سلیبس دیا تصوف کا, احیاء العلوم لکھی, مکاشفۃ القلوب لکھی, کیمیاء سعادت لکھی, منہاج العابدین لکھی, المنقذ من الضلال لکھی. یہ ساری کتابیں لکھ کے پبلک میں دی, یہ ہمارے بابے کی خدمات ہیں دین تصوف کے لیے. بالکل ہم مانتے ہیں. اب بتاؤ جو لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو روایت کہہ کے تحقیر کرتے ہو, تمہارا کوئی ابا ہے جس نے قرآن کی خدمت کی ہو اور پوری دنیا میں مانی جاتی ہو؟ ایک بندہ بتا دو پوری اسلامک ہسٹری میں. ریسنٹ ہسٹری دیکھ لو, سب سے زیادہ اگر کسی نے قرآن کی خدمت کی ہے تو مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالی. پوری دنیا میں اس وقت قرآن کی جتنی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, اگر وہ جمع کر کے ایک بندے تک پہنچے نا تو وہ مولانا مودودی ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے سنت کی آئینی حیثیت, اور وہ مٹی پلید کی ہے منکرین احادیث کی, انٹلیکچولی بھی اور قرآن و سنت کے دلائل سے بھی. وہ کتاب پڑھنے والی ہے. اس کے بعد اگر کسی نے خدمت کی ہے تو انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب, وہ بھی احادیث کے ماننے والے ہیں. اس کے بعد جن لوگوں نے خدمت کی, مولانا اسحاق صاحب, وہ بھی مولانا مودودی کے شاگرد ہیں. نعمان علی خان, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر فرت ہاشمی اور ان کی بہن نگت ہاشمی, یہ جس عظیم باپ کی بیٹیاں ہیں وہ مولانا مودودی کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, ان کے اسٹوڈنٹ. پھر ہمارے پلیٹ فارم سے جس طریقے سے قرآن کی خدمت ہوئی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ, چھوٹے چھوٹے کلپس قرآن کے انسٹاگرام کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر ملینز میں ویوز ہیں. لوگوں نے قرآن ہمارے ان کلپس کو دیکھ کر ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. تم لوگ تو پوری زندگی یہی کرتے رہو کہ قرآن اور حدیث ٹکراتے ہیں. ٹوٹل لعنت کمائی ہے پوری زندگی قرآن پڑھ کے تم لوگوں نے. تمہارے بارے میں ہی ہے جو دل بھی کثیر ویہدی بھی کثیرا, کہ قرآن تم نے ہدایت کے لیے پڑھا نہیں تھا لہذا قرآن پڑھ کے بھی گمراہی کمائی. اگر ہدایت کے لیے پڑھا ہوتا تو ہدایت ملتی. اس میں قرآن کا قصور نہیں. قرآن کتاب گمراہی نہیں ہے. جو کہنا کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کافر ہے. ہاں, جو گمراہی کمانا چاہے وہ قرآن میں تعریف کر کے سنت کا مذاق اڑا کے وہ گمراہی کما رہا ہے. تو کوئی پریکٹیکلی چیز رکھے. آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں یہ چیز فلاں چیز سے ٹکرا گئی, اور اس طرح تو قرآن کی آیات بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں. ہم سے پوچھو نا, ہم بتائیں گے نہیں ٹکرا رہی. کئی ایک مثالیں قرآن میں, ایک مثال میں نے بارہا پیش کی. قرآن میں بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں ایک ٹاپک کے اوپر جو اہم ترین ٹاپک ہے ہدایت, کیونکہ قرآن کا مقصد ہی انسانیت کی ہدایت ہے.
سورہ القصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور دوسری جگہ سورہ الشورى میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہے. انک لا تہدی, انک لتہدی, لام زبر الف لا اگر ہو جائے تو ہوتا ہے نہیں, اور لام کے اوپر صرف زبر ہو تو وہ لام تاکید کا ہوتا ہے بالضرور. 180 ڈگری اس کا مطلب ہے. انک لا تہدی انک لتہدی. اب آپ قرآن کھول کے کہیں گے یہاں تو کہہ رہے ہیں نبی تم ہدایت نہیں دیتے, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی تم ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی. دونوں سٹیٹمنٹ درست ہیں. نبی الاسلام کسی کو گھول کے ہدایت نہیں دے سکتے, صرف دعوت دیں گے. اگر وہ قبول کرے گا تو اللہ توفیق دے دے گا, وہ ہدایت پہ آ جائے گا. گھول کے نہیں بلا سکتے, ورنہ ابو لہب دنیا سے کفر کی حالت میں نہ جاتا. اور جو یہ آیا کہ دل ضرور ہدایت کی طرف تم رہنمائی کرتے ہو, وہ بالکل درست آیا. ہدایت نبی نہیں تو دینی ہوتی ہے, لیکن دعوت کی حد تک, گھول کے نہیں. دونوں سٹیٹمنٹ درست ہیں. اب یہ جو تفصیلات میں بتا رہا ہوں یہ قرآن میں بریکٹس کے اندر تو بیان نہیں ہوئی نا, میں تفصیل کر رہا ہوں نا. کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ آپ کو بات سمجھاؤں. تفصیل کرنی پڑتی ہے, پورے ڈاکٹر کو لے کے چلنا پڑتا ہے. کلپ کاٹ لینا اگر آپ اللہ کا, جیسا میرا کلپ کاٹتے ہیں جی فلاں جگہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے تھے, ادھر یہ کہہ رہے ہیں, اور بھائی دونوں جگہ ٹھیک کہہ رہا تھا. مجھ سے آگے پوچھو کہ وہاں میں نے یہ بات کیوں کہی اور یہاں یہ کیوں کہی. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. بالکل, میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ. نہیں, انجینئر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی اگر کوئی حضرت ابوبکر کو بھی کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. جی بالکل, یہ بھی کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ. ہائے ہائے ہائے, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا کیونکہ اس نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کر دی تھی. نبی الاسلام نے کہا کہ بدری صاحب سے اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں. آپ فرمایا عمر چھوڑ دو. لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو کافر کہا ہے. کیوں؟ حضرت عمر نے بالکل صحیح رزلٹ نکالا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر اور منافق ہی ہو سکتا ہے. لیکن نبی الاسلام نے وحی کی تائید سے بتایا کہ یہ کفر اور نفاق نہیں تھا, دنیا کی محبت میں ڈوب کے اس نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کلاس لی سورہ ممتحنہ میں اس بدری صحابی کی, ابن ابی بلتہ کی. لیکن حضرت عمر سے نبی الاسلام نے توبہ نہیں کروائی کہ کفر تیری طرف لوٹ گیا, کیونکہ حضرت عمر کی تعویل بالکل درست تھی. وہ دلائل کی روشنی میں یہ سمجھتے تھے. اس حدیث میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تعویل کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ دے تو وہ خود کافر نہیں ہوگا. یہی بات میں نے کی ہے, یہ سامنے کا کہہ دیا. اگر کسی شخص کو حضرت ابوبکر کا ایمان لانا دلائل کی روشنی میں اس کی نظر میں ثابت نہیں ہے اور وہ انہیں ثابت نہیں مانتا, وہ کوئی کافر نہیں ہوگا. رہا میرا معاملہ, حضرت ابوبکر کی تو شان بہت بلند ہے, میں تو عام مسلمان کو بھی اگر کافر کہوں گا تو میں خود کافر ہو جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے, لیکن حضرت علی انہیں کافر نہیں کہتے تھے. الٹا کہتے تھے کہ یہ کافر نہیں ہے, یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں. پوچھا کہ منافق ہے, کہا منافق نہیں, منافق تو بڑی چھوٹی نماز پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر کم کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ تو لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. کافر بھی نہیں, منافق بھی نہیں, تیسرا کون بچے پھر؟ مسلمان. کہا یہ ایک قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے, ہم ہی میں سے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, باغی ہو گئے. المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے, کیونکہ حضرت علی کو مسئلے کا پتہ تھا کہ میں انہیں کافر نہیں کہہ سکتا. یہ حدیث سنا کے کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا کافر تو وہ خود کافر ہو جائے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائی, تھوڑی فکر بھی پیدا کریں. اس لیے یہ اس قسم کے جب معاملات آتے ہیں تو اس میں اپنی عقل کو استعمال کریں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ جی قرآن کی ہم خدمت کر رہے ہیں, جی ہم لوگ جو ہے وہ ابھی یہ غامدی صاحب نے جو فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی جو لوگ حدیثوں کو مان رہے ہیں وہ قرآن کی تحریف کے قائل ہوئے ہیں. اور دس سوئے تھوں یار خدا دا ناج ہے قرآن کی خدمت, تھوڑی گل سننے سے کوئی تیار نہیں ہوتا تو جی سانو دسو گے قرآن کی خدمت. قرآن کی توحید جس طرح اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے, آج تک کسی سو کارڈ اہل قرآن کو توفیق ہوئی ہے؟ اور تم تو ایک آیت نہیں بتا سکے صحیح طریقے سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے ایک ایک ان کا کب سیدھا کر کے رکھ دیا, جدھر ادھر بھاگتے تھے پیچھے پیچھے گیا انہوں نے کب کٹیا. الحمدللہ. لہذا یہ میری بات یاد رکھیے گا, جو بندہ سنت اور صحیح الاسناد حدیث کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے. توفیق ہی نہیں ہوگی, اس کی بات میں وزن ہی نہیں ہوگا, بات میں اثر بھی نہیں ہوگا. اور یہاں اللہ کے فضل سے وہ ختم نبوت کا مجاہد بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینا جا کلپ میرا کسی سے موبائل ٹوٹ جائے, توبہ 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 توبہ. ٹک ٹاک پہ کتنے کلپ ہیں 30-30 سیکنڈ کے, میں نے نہیں بنائے ہوئے, میرے پاس تو اسمارٹ فون ہے ہی نہیں ہے. مجھے تو اکیڈمی کے دوست دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا کلپ. اب میں نے ظاہر کسی کیفیت میں کوئی بات کی ہوئی ہے, کسی نے 30 سیکنڈ, کسی نے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا کاٹا ہوا ہے, اینا جا کلپ ہر پاس آگ لا چھڑتا ہے. ہاں وہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں احمد صاحب کینیڈا میں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو آپ کے کلپس کچھ بھیجے نا, تو فون پہ جب بات کی تو میری والدہ کہتی ہے آگ گیا آگ گیا آگ. بالکل اے روحانی آگ ہے الحمدللہ, جو کہ شرک کو جلا کے راکھ کر دے گی انشاءاللہ.